یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب ترغیب دلائی جا رہی ہے، انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، خرچ کرو عمدہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہے اور جو ہم نے رزق زمین سے تمہارے لیے نکالا، اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عشر دیا جاتا ہے زمین کی کمائی کے اوپر بھی، اور مال میں سے جو ہے وہ زکات دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا. یہ بڑی کانٹے کی بات ہے. اور مال کون سا؟ من طیبات، جو عمدہ قسم کا مال ہو. یہ نہیں ہے کہ جو ٹیچر مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کیا جائے، ایسا نہیں ہے. کپڑے پھٹے پرانے ہو چکے ہیں وہ کسی کو دے دیے جائیں، ایسا نہ ہو. اگر واقعی اتنے پھٹ چکے ہیں اس کا پوچا بنا لیں، کسی کو نہ دیں. یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن وہ گلے کا توق بن جائے. ہاں پرانے کپڑے ہو گئے کسی کو دے سکتے ہیں اگر وہ پہننے کے قابل ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. اور ضروری نہیں، یہاں پر ضمن ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ میں آپ نے پیسے ہی دینے ہیں. کسی شخص کے پاس کوئی جوتیوں کا جوڑا ہے، اس کے پاس کوئی نیا جوڑا گفٹ آیا، وہ پرانا جوڑا نہیں پہن رہا، یہ چھوٹا ہو چکا ہے، اس کی مارکیٹ میں قیمت دیکھے کتنی ہے، نئے کی نہیں، پرانا کتنے میں بک جائے گا. مثلا 1000 روپے کا جوڑا تھا، اب اس کو پتا ہے مارکیٹ میں یہ 300 روپے کا بک سکتا ہے، تو وہ جوڑا کسی غریب کو دے دے اور اپنی زکوٰۃ میں سے 300 سمجھے ادا ہو گیا. ضروری نہیں ہے کہ پیسے ہی دینے ہیں، پیسے تو نبی کے زمانے میں ہی کوئی نہیں تھے، پیسے بھی مال دینا ہے آپ نے. مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے. مال تجارت بھی، کسی کی پینٹ کی دکان ہے اور وہ کہیں پر کوئی دین کی کوئی ایسے مدرسہ ہے، وہاں پر پینٹ دے دیتا ہے، اس کی قیمت مارکیٹ میں جتنی ہے اس اعتبار سے وہ اپنے زکوٰۃ کے پیسے مائنس کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ پیسے ہی خرچ کرے. یہ میں نے ضمن مسئلہ عرض کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اگر تم نے چیز دینی ہے تو عمدہ چیز دو اللہ کی راہ میں. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، اور مت ارادہ کرو اپنی کمائی میں سے ردی چیز کا، کہ اگر تمہیں وہ چیز دی جائے تو تم وہ لو ہی نہ. تمہیں کوئی اس طرح کا مال لے رہا ہے تم تو لینے سے انکار کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا ردی مال کیوں دیتے ہو؟ یہ بڑی کانٹے کی بات ہے. میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی تو بارگاہ میں مال خرچ کرنا تو چھوڑے، آپ کسی فقیر کو بھی اگر کوئی اس طرح کا مال دے نا جس کے اندر کوئی نقص موجود ہو تو بعض کا وہ بھی نہیں لیتا. تو نعوذ باللہ، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا بھی مقام نہیں دیتے ہیں؟ اور بیسیکلی جو ہم اللہ کی راہ میں کسی بندے پر مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ ہی کو دے رہے ہوتے ہیں. ردی چیز کا ارادہ نہ کرو کہ تم میں سے اگر کوئی شخص تمہیں کوئی دے تو تم اس کو نہ لو. الا ان تغمضوا فی، بجوز اس کے کہ تم چشم پوشی کر لو، فی ہی، اس معاملے کے اندر تم لینے سے انکار کر دو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور یہ کانٹے کی بات جان لو کہ بے شک اللہ تعالی غنی ہے اور اپنی ذات کے اندر خود تعریف کیا گیا ہے. کتنی کانٹے کی بات آئی ہے کہ اللہ بے پرواہ ہے. یہ جو اللہ تمہیں بار بار کہہ رہا ہے مال خرچ کرو مال خرچ کرو، کہ تمہیں یہ وسوسہ نہ ہے کہ اللہ کو مال کی ضرورت ہے. اللہ تو غنی ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے اور حمید ہے. اس کی کوئی تعریف نہ بھی کرے، وہ اپنی ذات کے اندر خود ایسا ہے کہ وہ تعریف کے قابل ہے. انک حمید مجید، درود شریف میں بھی ہم پڑھتے ہیں. اب مال جو لوگ خرچ نہیں کرتے اس کے پیچھے موٹیو کیا ہوتا ہے کہ شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ مال خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا. حالانکہ الحمدللہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے کہ مال خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا. زیادہ ہو یا نہ ہو یہ معاملہ ڈفرینٹ ہے. میں یہ نہیں کہتا کرامت سنا دوں آپ کو کہ زیادہ ہو گیا، کم نہیں ہوتا. یہ بالکل گرانٹیڈ والی بات ہے. وہ پیسے نکل ہی جاتے ہوتے ہیں. آپ یہ چیک کر کے دیکھ لیں کہ آپ حساب کتاب، جو بندہ لکھ لکھ کے حساب کتاب کرتا رہے اس کا تو معاملہ ڈفرینٹ ہے. لیکن اگر انسان بے پرواہ ہو کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت کیسے دے گا؟ مثال کے طور پر 500 روپیہ کسی نے مسجد میں دیا یا کسی عالم کی یا خطیب کی خدمت کر لی، وہ آگے چل کے آئے گا کہ سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنا تن من دھن دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے ان کی خدمت کی جائے، چاہے وہ علماء اور خطباء یا امام مسجد ہوں، چاہے اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے لوگ ہوں. یہ سب سے بہترین مصرف ہے مال خرچ کرنے کا. آپ
آپ نے 500 روپیہ مسجد میں دے دیا یا کسی غریب آدمی کی مدد کی یا کسی خطیب کو دے دیا. آپ کی تنخواہ اگر 15,000 ہے تو 14,500 رہ گی, آپ تو یہی سمجھ رہے ہیں. لیکن اس پورے مہینے میں آپ کا کوئی بچہ بیمار نہیں ہوا تو آپ کو ہزاروں روپے کا فائدہ ہوا. ہو سکتا ہے آپ کے بچے کو ایسی بیماری لگ جاتی, ایسی بیماری کیا عام بیماری بھی, چائلڈ اسپیشلسٹ جیلم کے اندر بھی آپ دیکھ لیں جو اچھے ہیں, 500 روپے فیس لے لیتے ہیں, پھر دوائی بھی 500 کی لکھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں ایک دفعہ پھر دکھانا, پھر تھوڑی چمڑی لاواں گے, ایک ہفتے بعد دوبارہ دکھانا, پھر چمڑی دوبارہ اتارتے ہیں. اس طرح ہزاروں روپیہ نکلتا جاتا ہے. ان ہزاروں روپے کا یہ آپ چیک کیجئے گا, اگر آپ نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اس مہینے آپ کے پیسے اس مد میں نہ نکلے, آپ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر لوٹا دیا. کئی لوگ ہیں ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ پیسے دے کے بھی شفا نہیں ہوتی. اب یہ ڈیلیسس پہ جو لوگ چلے جاتے ہیں, بعض اوقات عموماً یہی ہوتا ہے ہفتے میں ایک دفعہ ڈیلیسس ہوتے ہیں, 4,000 روپے قیمت ہے, اور 2-3 گھنٹے جو مشین پہ تکلیف کاٹنی پڑتی وہ الگ. تو مہینے کے کتنے بنے, 16 سے 20,000 روپیہ. اور پھر جب یہ بیماری بڑھنی شروع ہوتی ہے, ہر تیسرے دن ڈیلیسس پہ آ جاتا ہے, تو 30-40,000 روپیہ مہینے کا بھی خرچ ہو جاتا ہے. تو گردے فیل ہونا تو آج کل تو یہ ڈاکٹرز بتا رہے ہیں تقریباً 15 سے 20% لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں. 2 منٹ نہیں لگتے کسی کے گردے فیل ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے, بڑے بڑے صحیح والے. آج مجھے دفتر سے فون آیا, بڑا بہترین ہمارا ایک آفیسر تھا, تو وہ کرکٹ میچ کھیل کے تو فیلڈنگ کرنے کے بعد اپنی بیٹنگ کا انتظار کر رہا تھا, وہیں بیٹھے بیٹھے ہارٹ فیل ہو گیا اس کا. بالکل صحیح صحت, 6 فٹ قد اس کا, سب معاملات بالکل ٹھیک, اور وہ کھیلنے والا اور بہترین اس کی صحت, ورزش لگانے والا, ہارٹ فیل ہو گیا. 52 سال عمر تھی. ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو کہ 52 تک پہنچے ہوئے ہوں گے, تو ابھی بھی ان کو امید ہوگی کہ میری والدہ کی عمر 70 سال ہے, 70 تک تو میں بھی ٹور ہی جاؤں گا. ایسے ہو جاتا, لوگ امید, کسی نے نہیں امید لگائی ہوتی کہ واقعی میں نے مرنا ہے. ایئر کریش ہو جاتے ہیں. اگلے دن وہ ڈسکوری چینل پہ لگا ہوا تھا کہ ایک عورت بچی صرف ایک ایئر کریش میں, اس کی عمر 37 سال تھی جب ایئر کریش ہوا, وہ ایک عورت بچی اس میں سے, 200-250 بندے مر گئے. پتا وہ ایئر کریش ہو تو کدھر بندہ بچتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ جب جو ہے وہ جہاز کے اندر اس طرح کے سمٹمز آنے شروع ہوئے نا کہ اب یہ جہاز گیا, تو کہتی ہے میں نے پہلی چیز یہ سوچی کہ میری عمر 37 سال ہے اور میری موت آ گئی ہے. میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ 37 سال میں مجھے موت آئے گی. میری تو ابھی دادی بھی 90 سال کی زندہ ہے, میں تو سوچی تھی میں بھی 90 تک جاؤں گی. وہ کہتی ہے اس دن میں نے پہلی دفعہ سوچا کہ نہیں 37 سال کی عمر میں بندہ مر سکتا ہے. وہ تو بائی چانس بچ گئی, ساتھ کے وہ سارے مر گئے نا. تو واقعی انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. آنے کی ترتیب ہے کہ باپ پہلے آتا ہے, بیٹا بعد میں. جانے کی ترتیب یہ نہیں ہے کہ چونکہ باپ جو ہے وہ پہلے آئے وہ پہلے ہی جائے گا, تو بیٹا بعد میں بعد میں جائے گا. نہیں, بیٹا پہلے بھی جا سکتا ہے, باپ بھی بیٹے کا جنازہ اٹھائے ہوئے ہو سکتا ہے, اور کئی ہمارے سامنے معاملات ہوتے ہیں. اس معاملے میں ہمیں جو ہے وہ شیطانی وسوسوں سے بچنا چاہیے. یہ شیطان ہمیں برے راستے کے اوپر چلاتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں تنگ دستی کی طرف جو ہے وہ گھسیٹتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ تم بے حیائی کے کام کرو. تمہیں ڈراتا ہے کہ اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرو گے غریب ہو جاؤ گے. اب بے حیائی پہ لگانے دے گا تمہیں کہے گا کہ تم پوری رات کا جو ہے وہ پیکج لے لو موبائل کا, اور غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ تم جو ہے وہ گفتگو کرتے رہو, اس کے اوپر پیسے لگاؤ. دیکھیں بالکل قرآن پاک کتنی آفاقی کتاب ہے, آج کے معاملات میں بھی بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے. قرآن پاک کو کوئی زمانہ پرانا نہیں کرے گا. شیطان تمہیں ڈراتا ہے غربت سے, وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور حکم دیتا ہے کہ فحاشی کے کاموں میں پیسے لگاؤ, ادھر پیسے کم نہیں ہوں گے. آپ دیکھ لیں کتنا پورے گھنٹوں لگے رہتے ہیں موبائل کے اوپر, انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں, کیسے معاملات اور پھر سٹوریاں کھلتی ہیں بعد میں. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ان کو لگتا ہے پیسے کم ہو رہے ہیں, بے حیائی کے کاموں میں کوئی خرچ نہیں ہو رہا. ابھی یہ جو کرکٹ کا ورلڈ کپ لگا, آپ دیکھ لیں لوگوں نے ہزاروں روپیہ خرچ کر کے بڑی سکرینیں لگائی ہیں. انہیں کو کہیں کہ بھائی آپ کے اسی شہر کے اندر کئی ایسی بچیاں جن کی شادی ہونے والی ہے, پیسے کی وجہ سے نہیں ہو سکتی, آپ وہ کوآپریٹ کریں, گئی کرنے کے لیے تیار ہوں گے.
فحشی کے کاموں میں لگائیں گے وہاں ان کو شیطان کہے گا کوئی نہیں خرچ ہوتے، نیکی کے کاموں میں خرچ ہو. بالکل آج کی بات ہے یہ. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اب مجھے بتائیں اللہ کا وعدہ سچا ہے یا شیطان کا؟ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال خرچنے کی وجہ سے تمہاری مغفرت بھی کرے گا اور تمہیں اپنے فضل سے اور دے گا. دنیا کے اندر نہ بھی دے، آخرت میں تو اس نے دینا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھے یا اس کو کوئی ٹینشن بھی ہو، اندیشہ بھی لاحق ہو، اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. یعنی بعض کا بنا کہتا ہے یار مجھے بڑی ٹینشن ہے اس کام کی، اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر. پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، اس کے بدلے بھی گناہ معاف کر. اسی طریقے سے کسی نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کو یہ ٹینشن ہوگی کہ اس کی وجہ سے میرا مال کم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو زیادہ مال عطا فرمائے گا. دنیا میں نہ تو آخرت میں ضرور. اور آخرت کی کامیابی اصل میں کامیابی ہے. اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرت اور فضل کا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. اس کے علم کی وسعت ہے، وہ خود بھی وسیع ہے، اپنا فضل و کرم فرمانے والا ہے، اس کا فضل و کرم بہت وسیع ہے، اور اس کو ہر چیز کا علم بھی ہے جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو اس کی رضا کے لیے. لیکن یہ مال کون خرچ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کون خرچ کرے گا؟ جس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرا مال ضائع نہیں جا رہا، اس کو یہ حکمت کی بات سمجھ آ جائے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کے حضور تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. جس کو یہ پتا ہوگا نا کہ میں پسندیدہ چیز خرچ کروں گا، اللہ کو زیادہ پسند آئے گی، وہ مجھے زیادہ اس کا اجر دے گا، وہ اصل میں بندہ ہے جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی ہے. حکمت کہتے ہیں علم کی پختگی کو، اور وہی چیز آ رہی ہے یؤتی الحکمت من یشاء. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے علم کی پختگی حکمت عطا فرماتا ہے. جس کو حکمت آ گئی، یہ بات سمجھ آ گئی کہ میرا مال ضائع نہیں ہو رہا، اللہ کی بارگاہ میں سٹور ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں آ رہے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرما دی اس کو تو خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی عطا فرما دی. سب سے بڑی بھلائی اس روئے ارض پہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو حکمت علم کی پختگی عطا فرما دے کہ وہ کتاب و سنت کا منہج اختیار کر لے. جو کچھ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اس کو من و عن قبول کر لے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے جو اپنی عقل استعمال کریں گے. بیوقوف آدمی تو نہیں کرے گا. اس سے مراد یہ نہیں آپ سمجھے دنیا دار جتنے ہیں بڑے بڑے سیانے ہیں، آخرت کے اعتبار سے وہ بیوقوف ہے. آخرت کے اعتبار سے وہ سیانہ ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اور کسی پر احسان بھی نہ جتائے اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لٹائے گا. اور جہاں پہ میں ایک تھوڑی ضمن بات کر دوں، خصوصاً عورتوں کے اندر یہ بڑی بری عادت موجود ہے. خریداری کے لیے مارکیٹ میں جاتی ہیں، وہاں جا کے بعض کا بارگیننگ کرتی ہیں تو 200 کی چیز دکاندار 1000 کی بتا کے 500 کی ان کو دے دیتا ہے، 300 روپے فالتو دے کے آ جاتی ہیں. لیکن اسی دروازے پر ایک رکشے والا کھڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے جی بہن جی 40 روپے لواں گا میں، جادے تک دے. نہیں 40 نہیں دینے میں تو 3 لائے. وہ بیچارہ محنت کے ساتھ کمائی کر رہا ہے، اس کے 10 روپے کم کروائیں گے اور وہ 300 روپے کا کپڑا جو ہے وہ 500 کا خرید کے آ جائیں گے اور وہاں ان کو بالکل خیال نہیں آئے گا. جو لوگ اپنی محنت سے کمائی کر رہے ہیں، بارگیننگ کرنا ہمارا حق ہے، لیکن جب ہمیں چیز واقعی آئیڈیا ہو جائے یہ چیز اتنے کی نہیں، بعض کا اندازہ ہو جاتا ہے. مجھے بھی بعض کا سبزی لینے کے لیے جاتا ہوں، مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ مارکیٹ میں منڈی کے اندر اس جو آلو جو ہے 100 روپے دڑی ہے، اب یہ مجھے اگر 120 روپے دے رہا ہے، 20 روپے تو اس نے کمانے ہیں، میں کہوں نہیں مجھے 105 روپے لگا، تو مجھے بھی پتا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں. تو مال خرچ کریں گے اور اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اس کی یہ محنت سے کمائی کر رہے ہیں. وہ ہٹے کٹے جو ہوتے ہیں فقیر ان کو ہم 10 روپے دے دیتے ہیں، اور جو بیچارہ محنت کر کے جون جولائی کی گرمی میں رکشہ چلا کے کمائی کر رہا ہے اس کو ہم 5 روپے فالتو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا.
اب یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں سوچنے کی، تو اللہ تو ہمارا عقل والے نصیحت حاصل کرے. اور اس کو میں مثال سے بھی سمجھاتا ہوں، اور اکثر اوقات بات مثال سے سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ اگر ہمیں یہ کہا جائے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو شخص جہلم سے لے کر لاہور تک ریل کار میں کھڑا ہو کر سفر کرے، لاہور پہنچتے ہی اس کی پوری زندگی کا خرچہ گورنمنٹ کے ذمہ، اس کے بچوں کی تعلیم، اس کی رہائش، بجلی کا بل، گیس کا بل، ٹوٹل اکانومی گورنمنٹ اس کا خرچہ برداشت کرے گی، تو کیا خیال ہے لوگ تیار نہیں ہو جائیں گے؟ لوگ کہیں گے جی ہم الٹے لٹکے بھی چلے جائیں گے، 3 گھنٹے کا سفر ہی ہے نا، پھر موجے ہی موجانے. تو بھائیو یہ بھی 30 40 50 60 سال کی زندگی ہے نا، اگر یہ ہم حلال اور حرام کی تمیز کر کے ایسے طریقے سے بسر کر لیں پھر موجے ہی موجے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کی اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی سوئی ڈبوئے سمندر کے اندر، اس کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے نا، یہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی زندگی. کتنی بڑی زندگی. اگر دنیا میں بندہ ٹف زندگی گزار کر، نمازوں کی پابندی کر کے، سنت کا اہتمام کر کے، حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے اپنی زندگی تکلیف سے گزارے، انشاءاللہ آخرت میں موجے موجے، ہمیشہ کی موجے. لیکن وہی بات ہے کہ دنیا نقد اور آخرت ادھار ہے، اس لیے بات سمجھ نہیں آتی. تو بھائیو آخرت ادھار ہے اسی لیے تو اتنے بڑے اجر ہیں. مجھے بتائیں سبحان اللہ کہنے پہ جنت میں ایک درخت لگنا یہ کون سی ایکویشن ہے؟ یہ بھی تو آپ سوچیں. ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جائے، اور اتنا بڑا بڑا درخت کہ سینکڑوں سال تک گھوڑے دوڑاتے رہے ان کے سائے سے باہر نہ نکلے، اتنی بڑی سلطنت ایک بار سبحان اللہ میں مل جائے جنت کے اندر. یہ کیوں ہے کہ یہ سبحان اللہ کہنا واقعی مشکل ہے. فرائض کی پابندی دنیا میں کرنا واقعی مشکل ہے. اور یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ کوئی 2 دن کی گیم تو ہے نہیں ہے، رمضان کی طرح فصلی بٹیروں والا کام تو ہے نہیں ہے کہ 1 مہینے روزہ رکھ کے نمازیں پڑھ کے پھر 11 مہینے چھٹی. یہ تو روزانہ اپنے نفس سے جنگ کرنی پڑتی ہے، اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 52، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کا برا نہ منائے، پرواہ نہ کریں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کریں. سب سے بڑا جہاد قرآن کے ذریعے جہاد. وہ کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنوں پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک رسول اٹھایا جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک اس قرآن کے نزول سے پہلے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ نجات بنے ہیں لوگوں کا الحمدللہ. اور ان کو کتاب و حکمت سکھائی. اور حکمت کیا ہے؟ دین کا فہم سمجھ آ جائے، قرآن کا فہم سمجھ آ جائے، سنت کا فہم سمجھ آ جائے. اسی چیز کو کتاب العلم چیپٹر صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. فقہ کے ہم منکر نہیں ہے، فقہ کا منکر تو مسلمان ہی نہیں ہے. دین کی فقہ کو مانتے ہیں، کسی بندے کی ذاتی رائے کو نہیں مانتے. دین کی فقہ کیا ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، یا جس پہ امت کا اجماع ہوا ہے وہ بات ماننی ہے، کسی بندے کی ذاتی بات نہیں ہم نے مانی. بس سیدھی سی بات، دو ٹوک. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حکمت کس کو عطا ہوگی؟ وما یذکر الا اولو الالباب، اس سے نصیحت نہیں حاصل کریں گے مگر وہی لوگ جو کہ عقل والے ہیں. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلمہ، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو یا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی منت مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے وہ علم میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نیکی تمہاری نوٹ کر رہا ہے. وما للظالمین من انصار،
مگر جو ظالم لوگ ہیں، گناہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی یہ بات یاد رکھیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں بھی نوٹ کی ہوئی ہیں. ان تبدوا الصدقات، اگر تم اپنی نیکیوں کو اعلانیہ طور پر کرو، فنعما ہی، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اگر ظاہری طور پر بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے. اس سے یہ مراد نہیں کہ ریاکاری کی ترغیب دلائی جا رہی ہے. مراد یہ ہے، مثال کے طور پر مسجد کے اندر اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جی اس وقت مسجد میں پنکھے لگانے کی ضرورت ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے خرچ کریں. جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ کچھ غریب لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، مسجد نبی میں، اور ان کی حالت دیکھ کر نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے جسم کے اوپر کپڑے بھی پورے نہیں تھے اور فقر و فاقہ ان کے چہرے سے ڈھلک رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمزدہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں چادر بچھائی، اپنے گھر کا مال لا کے اس میں رکھا. اس صحابی کو دیکھ کر باقی صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی مال خرچ کرنا شروع کیا. عورتوں نے اپنے زیورات تک بھی رکھ دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بات ارشاد فرمائی، جس شخص نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تو اجر دے گا، اس سنت پر چلنے والوں کو بھی اس کا اجر دے گا، اور جس نے اسلام میں بری سنت کو جاری کیا اس کا وبال تو اس پر ہوگا، جو اس پر عمل کریں گے ان کا وبال بھی اس پہ ہوگا. اس سے لوگ وہ ثابت کرتے ہیں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. حالانکہ اس میں بدعت کے الفاظ نہیں ہے، سنت حسنہ اور سنت سیئہ. سنت حسنہ نیک طریقہ کو یہ اڈاپٹ کرے نیکی کے کام کرنے کا. مثال کے طور پر قرآن پاک موبائل پر انسٹال کر کے اس کو ہیڈ فون کے ذریعے سننا قرآن حدیث سے تو کوئی ثابت نہیں ہے، لیکن قرآن تو وہی ہے نا، قرآن وہی ہے. اس کے لیے ایک طریقہ، اچھی سنت اختیار کی کہ موبائل میں کیا، لوگ گانے سن رہے ہیں آپ قرآن سن رہے ہیں ترجمے کے ساتھ، تو یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ. اسی طریقے سے کوئی اچھی ویڈیو بنا کر کتاب و سنت کے منہج پر کسی کو دی جائے، اچھا طریقہ. پرنٹنگ کروا کے دی جائے، اچھا طریقہ. یہ سارے اسلام میں اچھے طریقے. یہ بدعت نہیں ہے، بدعت یہ نہیں ہوں گی اس لیے کہ یہ طریقے اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں نیکی کے کام کرنے کے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھا اسلام میں طریقہ جاری کیا اس کو، تو وہ اب ظاہری طور پہ تو انہوں نے ظاہر مال لا کر رکھا. سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا گھر کا مال لے آئے، اور جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث موجود ہے. سیدنا عمر آدھا گھر کا مال لے کر آئے. پھر سیدنا بکر صدیق ان پر سبقت لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اگر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آئے ہو. یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین، اس یقین کی بنیاد پہ میں سارا مال اٹھا کر لے آیا ہوں. تو اگر کوئی شخص کہ جی اس سے مراد حاضر و ناظر ثابت ہوتا ہے تو ان کو خود بھی یہ بات پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی مکان کے اندر کہنا یہ شرک ہے. وہ خود کہتے ہیں اللہ کے لیے مکان ثابت کرنا شرک ہے، اسی لیے وہ اللہ کے عرش پہ ہونے والا عقیدہ بھی نہیں مانتے کہ جی مکان لازم آئے گا. تو خود تو کہتے ہیں مکان کے اندر اللہ کا آنا، اللہ کے لیے مکان ثابت کرنا شرک ہے. تو اللہ اور اس کا رسول گھر چھوڑ آئے ہو تو کیا اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ اور اس کا رسول وہاں پر موجود ہے، تو ان کے نزدیک بھی یہ خود عقیدہ جو ہے وہ شرکیہ اور کفری ہے. لہٰذا یہ تو ان کے اوپر خود دلیل بنے گی. تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ان کی محبت کا یقین کہ مجھے ان نیک اعمال پر اجر ملے گا، اس کی بنیاد پر میں تو سب کچھ مال اٹھا کر لے آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو مال تم خرچ کرتے ہو ظاہری طور پر یہ بہت اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم پوشیدہ طور پر صدقہ کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم فقیروں کو دو چھپا کر تو تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. یعنی پھر کہا جا رہا ہے کہ چھپا کے دینا زیادہ بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے تمہارے گناہ مٹا دے گا، تم سے برائیاں دور کر دے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس سے خبردار ہے، اللہ کی خبر میں ہے یہ تمام اعمال. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ریاکاری سے بچ کر اللہ کی راہ میں مال صدقہ کر رہے ہیں اور اپنا وقت بھی صدقہ کرنا ہے. یہ ہم جو لوگ یہاں جو جمع ہیں یہ اپنا وقت صدقہ کر کے یہاں پر آئے ہیں. اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو لوگ قرآن سیکھنے کے لیے کسی مجلس میں جمع ہوتے ہیں تو اس ذکر کی مجلس کو آسمان تک فرشتے
رحمت کے ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں سے قرآن کی تعلیم کے لیے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 273 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. تو یہ دو مکمل رکوع جو ہیں، رکوع نمبر 36 اور 37، ان کا جو مرکزی خیال ہے، مرکزی جو ٹاپک ہے، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، اور وہ جو مال خرچ کرنا ہے وہ کن شرائط کے ساتھ قابل قبول ہوگا. اور اس میں پوری گفتگو میں سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا گیا تھا کہ اخلاص ہونا چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے مال نہ خرچ کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی یقین کر لیا جائے کہ یہ مال جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں یہ میرا مال کم نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ کے ڈیوائن بینک کے اندر سٹور ہو رہا ہے، جس کا قیامت والے دن مجھے اجر مل رہا ہے. اب اس کی ہائٹ آنے لگی ہے یہ آیت جو ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جاتا ہے اس کا سب سے بہترین مصرف کیا ہے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں کے لیے، ان غریبوں کے لیے کہ جو روک لیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، جنہیں زمین میں گھوم پھر کر روزی کمانے کی فرصت نہیں ہے. اور روک لیے کس لیے گئے ہیں؟ اللہ کی راہ میں. کہاں پر؟ مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر. آج بھی وہ اصحاب صفا کا جو چبوترا ہے وہ موجود ہے، جس پر تقریباً 150 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فل ٹائم دین کی تعلیمات حاصل کرتے تھے. اور انہی صحابہ کرام علیہم رضوان میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جو سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے تھے. وہ مسجد نبوی کا وہ صحابہ صفا کا چبوترا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان گاہ بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیڈ آفس بھی وہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارن ڈیلیگیشن سے وہیں پر ملاقات کیا کرتے تھے، اور وہیں پر صحابہ کرام علیہ رضوان کی تربیت بھی کیا کرتے تھے. یہ تقریباً 150-55 کے قریب صحابہ کرام علیہ رضوان تھے جنہوں نے اپنا مکمل وقت صرف کر دیا تھا صرف اس چیز کے لیے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور اس کے احکامات سیکھیں. ظاہر ہے اگر وہ فل ٹائم یہاں پر دیتے ہیں پھر ان کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ زمین میں گھوم پھر کر رزق حلال تلاش کر سکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس کا سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ تم ان لوگوں پر پیسہ خرچ کرو جن لوگوں نے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جنہوں نے اپنی نماز، اپنی قربانی، اپنا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دیا ہوا ہے. اور پھر آگے آئے گا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کسی سے لپٹ کر مانگتے بھی نہیں ہیں، اور گمان کرنے والے یہ گمان کرتے ہیں شاید یہ بڑے نیک امیر لوگ ہیں، بڑے غنی لوگ ہیں، ان کو پیسے کی ضرورت نہیں. اسی کانٹیکسٹ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر بھوک کی ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی اپنی تعلیم کے دوران کئی کئی دن کے فاقوں کی وجہ سے، اور وہ فاقہ خود اڈاپٹ نہیں کیا ہوا تھا بلکہ اتنی رقم یا اتنا مال ہی نہیں تھا کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکتے، کہ میں کبھی پیٹ کے بل اپنی بھوک کی شدت کی وجہ سے زمین پر گر جاتا تھا، اور گزرنے والے گزرتے ہوئے یہ سمجھتے شاید اس کو کوئی مرغی کا دورہ پڑ گیا، حالانکہ مجھے بھوک نے ستایا ہوتا تھا. لیکن انہوں نے صرف 4 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہے. 4 سال بھی مکمل نہیں بنتے. 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں اور 11 ہجری کے شروع کے تیسرے مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. 3.5 پونے 4 سال صرف امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کر کے سب سے زیادہ حدیثیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ کوئی اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ کس شخص کا دین کے اندر تجربہ کتنا ہے، کہ اس نے 20-25 سال سے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور وہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے تو اس کے پاس زیادہ علم ہوگا. یہ اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے.
ہو سکتا ہے کسی شخص نے اپنی زندگی میں صرف 3-4 سال محنت کے ساتھ فل ٹائم ڈیوٹ کر دیے ہوں اللہ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ علم عطا فرما دے. یہ شوق اور محنت پر ہے. تو للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، سب سے بہترین خیرات ان فقیروں کے لیے ہے کہ جو اللہ کی راہ میں روک لیے گئے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے، جن کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ زمین میں گھوم پھر کر روزی کما سکیں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، اور خیال کرنے والا جاہل جو ہے، جو انجانا ہے، وہ ان کو یہی خیال کرتا ہے کہ چونکہ یہ سوال نہیں کرتے تو یہ غریب لوگ ہیں. تعرفهم بسیماہم، جبکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے چہروں سے ان کو پہچان لیں گے. ظاہر ہے 2-4 دن فاقہ آئے تو چہرے کے اوپر آثار نمایاں ہو جاتے ہیں. رمضان کے اندر دیکھیں کتنے صحت مند لوگ ہیں، لیکن 2-4 روزے جب گزرنے شروع ہوتے ہیں تو چہرے کے اوپر واضح طور پر زردی آنا شروع ہو جاتی ہے، فاقہ اپنا اثر دکھاتا ہے. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو پہچان لیں گے ان کے چہروں سے. لا يسألون الناس الحافا، اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے لپٹ کر. ان کی یہ عادت نہیں ہے کہ لوگوں سے لپٹ کر سوال کریں. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے تو بے شک اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم ایسی سپر نیچرل ایجنسی کے لیے اپنا آپ وقت کر رہے ہو جو شاید ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. یہ کبھی خیال ذہن میں نہ آئے. یا اللہ ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کے علم میں بھی یہ بات ہے کہ نہیں کہ میں جو اتنا کچھ لٹا رہا ہوں پتہ نہیں اللہ کو بھی پتا ہے کہ نہیں. اور شاید اسی وجہ سے مسجدوں کے اندر جب ٹائلیں لگوائی جاتی ہیں ٹوٹیاں تو وہاں بہت بڑی بڑی نیم پلیٹس بھی لگا دی جاتی ہیں، یہ فلاں کے سالے ثواب کے لیے. اس کے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس اولاد نے اپنے ماں باپ کے لیے کوئی مسجد کے اندر پنکھا یا ٹائلز یا ٹوٹیاں یا کنواں صدقہ کیا وہ تو آٹومیٹکلی اس کو ثواب ملے گا، صحیح مسلم کی حدیث کے تحت. بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر میں تھا، میری والدہ پیچھے سے فوت ہو گئی ہیں، اب میں چاہتا ہوں ان کی طرف سے کوئی صدقہ ایسا کروں کہ ان کو مرنے کے بعد نفع پہنچے، تو میں ان کی طرف سے کنواں کھدوا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کھدوا دو. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں سے جو پانی نکالا جائے گا اس صدقے کا ثواب میری والدہ کو ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ملے گا. اور وہ پھر کنواں ام سعد کا کنواں اس نام سے مشہور ہو گیا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا کنواں. اور یہ بہت بڑے یہودی عالم اور یہودی سردار بھی تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو یہ صحابی رسول بھی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ کے علم میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی اس طریقے سے نیکی ظاہر کروانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے.